بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ رواہ البخاری او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں بھائیوں، یہ ایک مختصر سی حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں بہت سے لوگ خسارے کے اندر ہیں، ایک صحت اور ایک فراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، غبن کا شکار ہیں، ایک صحت اور ایک فرصت۔ غبن کس کو کہتے ہیں؟ کوئی سرمایہ لگایا جائے پھر نفع لے کر آئے تو اس کو فائدہ کہتے ہیں، اور اگر سرمایہ بھی چلا جائے نفع بھی حاصل نہ ہو اس کو خسارہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو پونجیاں ہمیں عطا فرمائی آخرت کی کمائی کرنے کے لیے۔ ان کے علاوہ اور بھی پونجیاں ہیں جن کا تذکرہ دوسری حدیث کے اندر ہے۔ یہاں دو قیمتی چیزوں کا تذکرہ ہے جن کو آدمی آخرت کی تیاری کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر سکتا ہے، اور یہ دونوں نعمتیں وہ ہیں کہ جو خود بخود خرچ ہوتی رہتی ہیں، ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ ایک صحت ہے، ایک فراغ ہے۔ آدمی عمر کے جتنے مراحل طے کرتا ہے آہستہ آہستہ موت سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جوانی کے بعد کہولت کا زمانہ آتا ہے جس کو اذیڑ عمر کہتے ہیں۔ اذیڑ عمر کے بعد مشیخت ہے، بڑھاپا ہے، اور بڑھاپے کے بعد پھر حرم کا درجہ آ جاتا ہے جس میں آدمی انتہائی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ قوا جواب دے دیتے ہیں، طاقت گھٹ جاتی ہے، آدمی کام کرنا بھی چاہے تو ہمت ساتھ نہیں دیتی۔ دوسری چیز ہے فرصت۔ زندگی کے جو اوقات، جو ایام، جو شب و روز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ گھڑی گھڑی اور لمحہ لمحہ کر کے گھٹتے چلے جا رہے ہیں، خرچ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی کہ گردوں نے تیری عمر گھڑی اور گھٹا دی۔ ہر لمحہ میں زندگی کا ایک حصہ ختم ہو رہا ہے اور اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ یہ جو اوقات ملے انہی کا نام فراغ ہے، انہی کا نام فرصت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں نعمتیں جو انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، اکثر لوگ ان کو ضائع کر دیتے ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ان سے نفع نہیں اٹھاتے، ان سے کمائی نہیں کرتے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے موطا کی شرح میں اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کام کرنا چاہتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، نیکی کمانا چاہتا ہے، فرصت بھی اس کے پاس ہے لیکن صحت ساتھ نہیں دے رہی۔ کبھی ایسا ہے کہ صحت ساتھ دے رہی ہے لیکن فرصت نہیں مل رہی ہے۔ جب دونوں چیزیں اکٹھا ہو جائیں اور اس کے باوجود آدمی کام نہ کرے تو یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے کہ اللہ نے موقع بھی عطا فرمایا، صحت بھی عطا فرمائی اور فرصت بھی ملی، اس کے باوجود لا یعنی چیزوں کے اندر اس کو ضائع کر دیا اور ختم کر دیا۔ پھر ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ ہم عبادت اور نیکی کے مکلف صرف فرصت حاصل ہونے کی صورت میں نہیں کہ فرصت ملے گی تو کام کریں گے، نہیں ملے گی تو نہیں کریں گے، کیونکہ فرصت نکالنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں
کہ ان اللہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت یدک شغلا ولم اسد فقرک، رواہ احمد و ابن ماجہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے، یعنی حدیث قدسی ہے جس میں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور بات اللہ جل شانہ کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ یہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے کو فارغ کر لے، فرصت نکال لے، تفرغ لعبادت، یہ باب تفعول کا امر کا صیغہ ہے، اور باب تفعول کی خاصیات میں تکلف ہے، یعنی قصداً محنت کر کے تکلیف برداشت کر کے کسی کام کو کرنا، یعنی یہ نہیں ہے کہ فرصت ملے تو میری عبادت کر لے، بلکہ تفرغ لعبادت، اپنے اوقات کی ترتیب ایسے بناؤ، اپنی مشغولیت کا نقشہ ایسا ترتیب دو کہ اللہ کی عبادت کا جو وقت ہے اس میں کوئی دوسرا کام نہ رہے۔ عبادت کے لیے جس میں سب سے اہم چیز نماز ہے، جو دن میں 5 مرتبہ ادا کرنی ہے، کوئی بھی مشغولیت، بڑا سے بڑا کام اپنے وقت پر نماز کی ادائیگی کے اندر حارج نہ بننے پائے۔ فرمایا میری عبادت کے لیے اپنے کو فارغ کر لے، اس پر 2 انعام ملے گا، املأ صدرک غنا واسد فقرک، فرمایا میں تیرے سینے کو بے نیازی اور غنا سے بھر دوں گا، تجھ کو غنا کی دولت عطا کروں گا، اور غنا بھی غنائے قلبی، دل کا استغنا، اور حقیقت میں غنا قلب ہی کا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنا القلب، خوشحالی، مالداری اور غنا ساز و سامان کی زیادتی سے حاصل نہیں ہوتا، غنا تو دل کے بے نیازی کا نام ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ لیس الغنا عن کثرت العرض، بڑا سامان ہے، بڑا اسباب ہے، بہت دولت ہے، وہ بہت غنی ہے، نہیں، یہ نہیں۔ لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنا القلب، دل اگر بے نیاز ہے، مطمئن ہے، یہ سب سے بڑا غنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اگر میری عبادت کے لیے اپنے کو فارغ کرو گے تو پہلا انعام میں یہ دوں گا کہ تمہیں غنائے قلبی عطا کروں گا، املأ صدرک غنا واسد فقرک، اور جس فقر و فاقہ کے اندیشے سے تم نماز نہیں پڑھتے، عبادت نہیں کرتے، دن رات کام میں لگے رہتے ہو، اگر میری عبادت کے لیے وقت نکالو گے، فارغ کرو گے، میں تمہارے فقر و فاقہ کا راستہ بند کر دوں گا۔ 2 انعامات، املأ صدرک غنا واسد فقرک، تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارے فقر کا راستہ بند کر دوں گا، سد قائم کر دوں گا، دیوار قائم کر دوں گا، فقر و فاقہ تمہارے پاس آنے نہیں پائے گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، یہ تو ہو گیا مثبت پہلو، لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی مشغولیت کا بہانہ کر کے میری عبادت میں کوتاہی کرو گے، کہو گے فرصت نہیں مل پاتی، وقت نہیں مل پاتا، محنت کر کے کوشش کر کے اپنے کو فارغ نہیں کرو گے، تو کیا ہوگا؟ ملأت یدک شغلا، میں تمہارے دل کو تمہارے ہاتھ کو مشغولیت سے بھر دوں گا، تمہارے ہاتھ کو مشغولیت سے پر کر دوں گا، ولم اسد فقرک، اور تمہارے فقر کا راستہ بند نہیں کروں گا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جس لائن کا کام کر رہا ہے، بہت کام آ گیا، آرڈر پہ آرڈر چلا آ رہا ہے، کھانے کی فرصت نہیں، رات دن کام میں لگے ہوئے ہیں، مزدور ہے، کام مل رہا ہے، اتنا کام ہے کہ کھانے کی فرصت نہیں مل رہی ہے، بال بچوں میں بیٹھنے کی فرصت نہیں مل رہی ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ بہت کام ہے، روزی کا بڑا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں، حدیث بتلا رہی ہے، اور یہ حدیث قدسی بتلا رہی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اگر میری عبادت میں غفلت کے ساتھ تم کو یہ مشغولیت ملی ہے تو یہ نعمت نہیں، میرا عذاب ہے، یہ میری طرف سے ملنے والی سزا ہے۔ میری عبادت کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے تو سونے کا بھی وقت نہیں ملے گا، کھانے کا بھی وقت نہیں ملے گا، بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جانے کا بھی وقت نہیں ملے گا،
بال بچوں کی خیر و عافیت معلوم کرنے کا بھی تم کو وقت نہیں ملے گا، سزا ہے تمہارے اوپر۔ ملأت یدک شغلا، تمہارے ہاتھ کو مشغولیات سے بھر دوں گا، اور سب کے بعد اتنی محنت کرو گے مگر غنائے قلبی رخصت ہو چکا ہے، اس لیے ہر وقت ہائے ہائے لگی رہے گی، پیسہ پیسہ پیسہ، بچوں کی شادی کرنی ہے، مکان بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، جتنے بھی آمدنی ہو کہ دل مطمئن نہیں ہوگا۔ معلوم کیا ہوا کہ عبادت کا مطالبہ فرصت ملنے کے وقت نہیں ہے، بہت الگ بات ہے جو پہلی روایت میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں فرصت بھی دے دی ہے اور صحت بھی دے دی ہے، اس کے باوجود ہم کام نہیں کرتے تو اللہ کی دی ہوئی ان دو نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں، خسارہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ کی عبادت کے ہم مکلف فرصت ملنے پر نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے اوقات کی ترتیب ایسی بنائیں، نظام الاوقات ٹائم ٹیبل ایسا مرتب کریں کہ ہر کام اپنے وقت کے اوپر ہو، اور جس میں خاص طور سے اللہ کی عبادت اور جو فرائض ہیں ان کو اپنے وقت پر ادا کیا جائے۔ اگر ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دو نعمتیں عطا فرمائیں گے، استغنا بھی پیدا ہوگا اور ہمارا فقر و فاقہ بھی دور ہو جائے گا۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے ہاتھ کو مشغولیت سے بھر دوں گا اور تمہارے فقر و فاقہ کو بھی دور نہیں کروں گا۔ اور میرے بھائیوں، ہر سال رمضان میں ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ رمضان میں بے عمل مسلمان بھی 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور کچھ تلاوت بھی کر لیتے ہیں، لیکن پورے سال سے اچھا کھاتے ہیں، فرصت بھی حاصل ہوتی ہے، نعمت پر نعمت ملتی چلی جاتی ہے۔ روزانہ جتنی دیر کام کرتے اس سے کم کام کرتے مگر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اسی نقشے کو ہمیں پورے سال لے کر چلنا ہے کہ اللہ کی عبادت، اس کی بندگی اس کے وقت پر ہم کو کرنی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کشادہ روزی عطا فرمائے گا اور ہمیں قلبی استغنا کی دولت ملے گی جو سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔